بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ شوق سے اور جنون سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی۔ معزز خواتین و حضرات، میرے مخاطب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جملہ کارکنان، ان کی یوتھ، ان کے سارے زعماء، سارے کے سارے کارکنان۔ بات یہ ہے کہ یہ سچویشن وہ ہے کہ جس کے اندر چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ مرڈر کی اٹیمپٹ ہو چکی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پرچے کٹ رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے بالکل یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ان سے حقیقی آزادی لینی ہے۔ بھئی حقیقی آزادی کے لیے پھر حقیقی کوشش چاہیے، پھر حقیقی عمل چاہیے، میدان عمل میں آنا ہوگا۔ یہ خالی خلی نعروں سے نہیں آتی، یہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور اس طرح کے پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی سے نہیں آتی۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ واقعی آپ سیریس ہیں، آپ میننگ فل اور ایک پیراڈائم شفٹ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ملک ان یرغمالیوں سے آزاد ہو جائے۔ تو اس کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو پھر میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی تو حالات نارمل ہیں، گاڈ فربڈ گاڈ فربڈ گاڈ فربڈ عمران خان صاحب کی تو کوئی اسیسینیشن نہیں ہوئی، اگر خدا نخواستہ اسیسینیشن ہو گئی تو پھر ہم باہر نکلیں گے سڑکوں کے اوپر، پھر ملک کو جام کر دیں گے، پورے ملک کے اندر سول ڈس اوبیڈینس ہو جائے گی، اداروں کا ٹکراؤ ہو جائے گا اور جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو جائے گا اور پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم۔ یہ ایسی باتیں، یہ حقیقت پسندانہ باتیں نہیں ہیں، یہ دیوانے کی بڑھ ہے۔ اگر آپ واقعتاً ہی سیریس ہیں نا تو پھر آپ حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے اور اس سچویشن کا تقاضا کیا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار اگینسٹ آل یور اوپوننٹس، یو آر ان اے کانسٹنٹ comprehensive and continuous conflict against the establishment, against the PDM, against all the political stakeholders of Pakistan۔ پھر اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے وہ ڈیٹرنس ابھی شو کرنی ہوگی۔ جیسے ہوتا یہ ہے کہ جب دشمن آپ کو للکارتا ہے، جیسے کوئی جنگ ہوتی ہے نا، آپ سمجھے سچویشن کو سمجھے، تحریک انصاف کے لوگ بالکل میری بات کو کان کھول کے سن لیں اور پلے باندھ لیں۔ جیسے انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ کیسے ہوتی ہے، جنگ ایسے بالکل آل آف سڈن نہیں ہو جاتی، اس کے اوپر پہلے اس طرح کی سیریس قسم کی کیا کہتے ہیں بیان بازی ہوتی ہے دونوں اطراف سے، اور اس کے بعد جب بیان بازی ہوتی ہے تو دشمن اپنی تیاری پکڑتا ہے، تیاری پکڑتے بعض اوقات سچویشن ایسکیلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ایسکیلیشن، اور ملٹری سٹینڈ آف کی ٹرم بھی اس کے لیے بولتے ہیں۔ تو بارڈر کے اوپر فوجیں لگ جاتی ہیں دونوں کی، یہ جیسے 2001-2 کے اندر بارڈر کے اوپر فوجیں آ گئی تھیں، آئی بال ٹو آئی بال فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، کسی ٹائم بھی آرڈر ہوتا ہے گولی چلانے کا اور پھر آپ گولی چلا دیتے۔ اس طرح کا ملٹری سٹینڈ آف پہلے بھی ہوا، 90s کے اندر بھی ہوا، 86 کے اندر بھی ہوا، یہ 2008 کے اندر بھی اس طرح کی شنید تھی۔ تو بات یہ کہ یہ ملٹری سٹینڈ آف ٹائپ یہ آپ کا پولیٹیکل سٹینڈ آف ہے، ایسکیلیشن ہے، یعنی اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے۔ اور جب آپ دشمن کے سامنے ایسے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دشمن کی جرت نہیں ہوتی پہل کرنے کی، دشمن پھر گھبرا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی اس کو طاقت دکھاتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال لے لیں، جیسے لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈیا پوری ہائٹس پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہے۔ ادھر سیز فائر ہے، لائن آف کنٹرول کا مطلب ہے کہ دیٹ از اے سیز فائر لائن، ادھر امن نہیں ہوا، سیز فائر ہوا ہے۔ تو بارڈر کے اوپر دونوں فوجیں بیٹھی ہیں، ٹریگر کے اوپر صرف پریس کرنا ہوتا ہے اپنے ٹریگر کو، گولی چل جانی، دشمن کو پتا ہے ہم نے بھی ادھر سے گولی چلائی، فوراً گولی کا جواب آنا ہے۔ تو آپ کا بھی یہ سیز فائر، آپ کا تو سیز فائر بھی نہیں ہوا، آپ کی تو ایسکیلیشن ہے، آپ تو حالت جنگ میں ہیں، اور اس حالت جنگ کے اندر پھر آپ کو اپنی ڈیٹرنس شو کرنی ہوگی نا۔ آپ یہ سمجھیں جیسے ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا، ابھی نندن کے واقعہ کے اوپر پاکستان نے ابھی نندن کو گرا لیا، مارا، بلیڈ کر دیا اس کو، پھر اس نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے جو ملٹری وہ اٹامک ویپنز تھے ان کو اسمبل کر لیا، میزلز پہ لگا دیا، ہم نے بھی ادھر میزلز پہ لگا دیا۔ اس نے کہا جی ہم 12 شہروں کو اٹیک کریں گے پاکستان کے،
ہم نے کہا ہم آپ کے 55 شہروں کو اٹیک کریں گے. ہم نے میسیجنگ کروا دی امریکہ سے, ٹرکی سے, چائنا سے, سعودیہ سے. پھر جب اس نے ہماری تیاری دیکھی تو پھر وہ ایسے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. مطلب لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جب آپ ڈیٹرنس شو کرتے ہیں, اپنی پاور کو شو کرتے ہیں. جب آپ پاور نہیں شو کرتے, آپ کے پاس بڑے بام بھی پڑا ہو, دشمن اٹیک کر جاتا ہے. تو اسی طرح اب آپ حالت جنگ میں ہیں, آپ نے اپنی پاور شو کرنی ہے, لیکن یہ پاور وہ والی پاور نہ ہو جیسی آپ نے شو کی تھی 2014 کے دھرنوں میں, کہ آئے شام کے ٹائم پارٹیسپیٹ کیا, 2-3-4 گھنٹے تقریر سنی اور آپ چلے گئے. بھائی وہ پارٹ ٹائم نہیں ایک چیز چاہیے, ادھر فل ٹائم چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارے کام کا حرج ہوتا ہے, ہم نوکریاں کر رہے ہیں, جب کوئی کال آئی, بھئی کال تو آ چکی ہے, اور ایسی کال کے اندر آپ سمجھ لیں تحریک انصاف کے لوگ بالکل بڑی کلیئرٹی سے سمجھ لیں کہ آپ کم از کم ہر ضلع سے 500 ڈائی ہارڈ آپ ورکر تو نکال سکتے ہیں, 500 بندہ نکالیں اور اس کو ادھر لے کے آئیں لاہور کے اندر زمان پارک میں, باہر نکالیں. پتہ چلے آپ نے اداروں کو بتانا ہے یار, جب وہ آپ کے لیڈر کے اوپر اٹیمپٹ کر دیں گے پھر آپ نکالیں گے. آپ یہ دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا 2014 کا, ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے پہلے موومنٹ چل رہی تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی, اس سے پہلے سارے لوگ قادری صاحب کے باہر نکل کے آ چکے تھے. اور جب انہوں نے ریاستی جبر کیا عوامی تحریک کے لوگوں پہ, تو آگے شیلڈ کی طرح کھڑے تھے سارے کارکنان, جانثاران طاہر القادری, اور انہوں نے خود گولیاں کھائی ہیں, اپنے اوپر سب کچھ جھیلا ہے, اپنے لیڈر تک کوئی ہیٹ نہیں پہنچنے دی. تو اسی طرح ابھی آپ اپنے لیڈر کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں, اور آپ کی تو پورے ملک کے اندر اتنی بڑی پولیٹیکل پریزنس ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, تو لوگوں کو نکال کے لے کے آئیں. اور یہ نہیں ہے کہ کچھ ادھر کوئی 1000-2000 بندہ بیٹھ جائے آ کے. بھئی ابھی آپ پورے ملک کے اندر سے 500-500 بندہ ہر ضلع سے نکالیں, یا آپ میں کہتا ہوں 300 بندہ ہر کانسٹیٹوئنسی سے نکالیں. اتنا تو آپ کریں, اور یہ آپ کو کرنا ہے. یہ ابھی بھئی یہ بالکل اعلان جنگ ہو چکا ہے, کیونکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ سچویشن ایگریویٹ ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آخری لمحے پہ, آخری کال پہ آپ کو وہ نکلنے دیں گے, تو پھر نہیں وہ نکلنے دیں گے. آپ تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں. 25 مئی کی کال تھی, آپ کو بلایا گیا تھا اسلام آباد, ادھر پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت تھی, تو آپ کو کیا نکلنے دیا گیا تھا؟ جب اس طرح کی کال آئے گی, ابھی تو آپ کی پورے ملک میں کسی جگہ پہ بھی حکومت نہیں ہے, جب اس طرح کی کال آئے گی جی آپ کو عمران خان کال دے گا جی نکلو, پھر تو آپ نکل ہی نہیں سکیں گے. اس لیے اس سے پہلے ہی اپنی آپ اسمبلی کریں. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر آرمیز اسمبل ہوتی ہیں, لائن اپ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. ابھی آپ کی جنگ ہے, ابھی آپ نکلیں. اگر آپ یہ کہیں گے جی ہمارے جو ہیں وہ نہیں ہوتا, کام کا حرج ہوتا, یہ ہوتا تو وہ ہوتا, بھئی پھر یہ یوٹیوب کے اوپر نہیں آنی, یہ فیس بک کے اوپر چینج نہیں آنی, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر نہیں تبدیلی آنی. اس کے لیے آپ کو آگے کھڑا ہونا ہوگا, مار کھانی ہوگی, اور اس کے لیے آپ کو پھر بلڈ دینا ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہے, جیل میں جانا ہوگا. اور اگر آپ یہ خالی خالی نعرے لگاتے رہیں گے تو پھر نہیں ہوگا. اور ایک اور بات تحریک انصاف والے لوگوں سے میری اپیل ہے, آپ کے کام میں برکت آ جائے گی. آپ کی تحریک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت نازل کر دے گا. اگر آپ ایک پروٹیسٹ کر دیں, جو کلام مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے نا, سویڈن اور ڈنمارک کے اندر کلام مجید کو نظر آتش کیا گیا ہے, اس کے خلاف آپ ایک پروٹیسٹ کریں, اور اسی پروٹیسٹ کو بعد میں آپ شکل دے دیں, یعنی مہنگائی یا اس کے سلسلے کے اندر آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے ادھر وہ جمع کر دیں, اور وہ لوگ ادھر آ کے بیٹھ جائیں. یہ بیٹھنا پڑتا ہے آپ کو ہفتہ, مہینہ, 2 مہینے, جو کام کا حرج ہوتا ہے پھر ہونے دیں. یہ اتنا تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا نا. آپ ہی کہیں گے جی نوکریاں, کام تباہ ہو رہے ہیں, ہم اپنا رزق کما رہے ہیں, تو بھئی ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے, اس کے اوپر وہ اٹیمپٹ ہوئی ہے, اور دوبارہ بھی وہ نکلے گا, تو اسی چیز کا اندیشہ ہے. اور آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے تو آپ کی سپاری بھی دے دی ہے, پورا پلان جو وہ بنا ہوا ہے اس نے تو ایگزیکیوٹ ہونا ہے. تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ گاڈ فاربڈ گولی لگنے کا انتظار کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ؟ او بھائی نکلو, باہر آؤ, ادھر پہنچو زمان پارک کے اندر. یہ لاہور کی یہ جو مین سٹریٹ ہے یہ بند ہو, اور پاور کا پتہ چلے. ایک اور بات سن لیں,
جب آپ اپنی یہ والی شو کریں گے نا, اپنی ڈیٹرنس شو کریں گے, اپنی پولیٹیکل پاور کو شو کریں گے, پھر اس سے ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ریاستی ادارے یہ سمجھ لیں کہ واقعی عمران خان کے پاس اس طرح کے ڈائی ہارڈ لوگ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر جو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پالیسی کے اوپر ریویو کر جائیں. ہو سکتا ہے عمران خان کی جو وہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اسیسینیشن کا, وہ پلان جو فیل ہو جائے, جلدی الیکشن ہو جائے. جو یہ آپ چاہتے ہیں وہ بغیر کوئی لڑائی مار کٹائی جنگ و جدل کے اور کانفلکٹ کے حل ہو جائے, جیسے حل ہوا تھا ابھی لندن کے ٹائم حل ہو گیا تھا نا, جیسے فوجیں اسمبل ہوئی تھی 2001-2 میں بغیر جنگ کے معاملہ حل ہو گیا تھا, فوجیں پیچھے چلے گئی تھیں. اور اسی طرح یہ معاملہ بھی ایسے حل ہوگا. آپ کو اپنی پاور شو کرنی ہوگی. آپ اپنی جو مرد خواتین, آپ کے نوجوان بوڑھے سب بچے سب کو لے کے آئیں, لے کے نکلیں باہر, اور انتظار نہ کریں ابھی اس بات کا کہ کال آئے گی. خدا نخواستہ کال جب آئے تو تب تک بہت نقصان ہو چکا ہو, تو پھر اس سے پھر بہت بڑا نقصان ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے اور حقیقی منزل و مراد تک پہنچنے کے لیے یہ وقت ہے, سچویشن ہے, حالات نارمل ہے کہ آپ کی موومنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ابھی آپ کو نکلنا ہوگا اور ادھر لاہور پہنچنا ہوگا, اور اپنے لیڈر کے ساتھ آپ کو سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ کاغذی شیر ہیں, کاغذی ٹائیگر ہیں. آپ فیس بک, آپ یوٹیوب, آپ ٹویٹر, انسٹاگرام اس کے ٹائیگر ہیں, باقی آپ کوئی پریکٹیکل اقدام نہیں کر سکتے. تو پریکٹیکل جو ہے وہ انیشیٹو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے یو ہیو ٹو کم آن دی اسٹریٹس ٹو شو یور ڈیٹرنس ٹو پی ڈی ایم, ٹو دا اسٹیبلشمنٹ, ٹو آل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.